قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين صدق الله العظيم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 7 سورت نمبر 6 سورت الانعام کی آیت نمبر 50 سے 53 تک تلاوت ہوئی ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد عالی ہے، قل آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ تو کہتا نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ تم سے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف ان احکامات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف اتارے جاتے ہیں، میں تو صرف اس وحی کی پابندی اور اتباع کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ قل کہیے هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں نہیں تم غور و فکر سے کام لیتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ اس سے
ان لوگوں کو ڈراتے رہیے جو اپنے رب کے سامنے جمع کیے جانے سے ڈر رہے ہیں۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اس کے علاوہ نہ کوئی حمایتی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ لعلہم یتقون، امید ہے کہ وہ ڈرتے رہیں گے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو لوگ صبح و شام صرف اپنی رضا کی اپنے اللہ کی رضا کی خوشنودی کے لیے اپنے رب کو اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، آپ انہیں نہ ہٹائیے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے ان کا حساب نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ان کے ذمے آپ کا کوئی حساب ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ، اگر آپ نے انہیں ہٹایا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور ہم نے یوں ہی اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے۔ لِيَقُولُوا، تاکہ یہ کہیں، اَهَؤُلَاءِ، کیا یہ وہی لوگ ہیں، مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ جن پر ہمارے درمیان اللہ نے احسان کیا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جانتا نہیں ہے۔ سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 50 سے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو صحیفے اور کتاب کی شکل میں آخری کلام ہے، لیکن کلام آخری سے مراد یہ بھی ہے، بار بار کہتا رہتا ہوں، بندوں کی ضرورت کے لیے جتنا وہاں سے آنا تھا اس اعتبار سے یہ آخری ہے، ورنہ اللہ ہمیشہ جیسے حی قیوم لا یموت ہے، اسی طرح سے ان کا کلام بھی برابر کائنات کے ذرے ذرے کو پہنچتا رہتا ہے اور وہ اپنا کلام کرتے ہیں۔ لیکن اس کتابی اور صحیفے کی شکل میں ہدایت نامہ اور دستور حیات کے طور پر وہاں سے جو بھیجا جانا تھا اس کو آخری کلام کہا جا رہا ہے، کتاب اللہ کہا جا رہا ہے۔ بہرحال دوسری بات توجہ سے یہ سمجھنی ہے، اس وقت اسلام کو ناپسند کرنے والے جو لوگ تھے، طرح طرح کے دعوت حق کا انکار کرنے کے لیے بہانہ تراشا کرتے تھے۔ کبھی یہ کہتے کہ اچھا آپ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کے پاس خزانہ ہونا چاہیے، مہنگے مہنگے گھوڑے، دنیا کے اسباب و وسائل ہونا چاہیے، اور یہاں تو آپ کا حال یہ ہے کہ نان شبینہ کے آپ محتاج ہیں، مہینوں آپ کے گھر میں چراغ جلتا نہیں ہے۔ ابھی یہ کہتے کہ صاحب چلیے مانتے ہیں ہم، آپ پیغمبر ہیں، آسمان سے کوئی فرشتہ آئے اور کوئی اسی بات کا آپ کے آگے آگے چل چل کے اعلان کرتا رہے،
کبھی یہ کہتے کہ اچھا آپ پیغمبر ہیں، ایسی باتیں آپ جانتے ہیں جو عام آدمی نہیں جانتا، یعنی غیب۔ تو 200 سال پہلے میرے دادا نانا فلاں، بہت پرانا نام لیتے، وہ کہاں مرے ہیں اور کیسے مرے ہیں اور کس حال میں ہیں، ان کو ہمیں بتا دیجئے اور زندہ بھی کر دیجئے۔ اس طرح کے بیکار لایانی بے مقصد سوالات وہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کل کے سبق میں ایک وصولی جواب سب کو دیا، اس وقت کے نکموں کو اور قیامت تک کے لیے دیا۔ ہم بھی انہی نکموں میں ہیں کہ دیکھو وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے پیغمبر جو بھیجے ہیں جتنے بھی 1,24,000 ہوں، علامہ سید سلیمان ندوی کے بقول کم سے کم 1,00,000 مانو، بہرحال اسی میں آدم سے اور امام الانبیاء بھی ہیں۔ سب ان پیغمبروں کی ایک ہی ڈیوٹی ہے، رسولوں کی ایک ہی ذمہ داری ہے کہ آپ ایمان لانے پر اللہ کے انعامات کی بشارت خوشخبری دینا، ایمان یعنی دعوت حق سے دور رہنے پر جہنم اور عبرتناک سزاؤں سے ڈرانا۔ بس دنیا میں گیس کہاں نکلے گا، پیٹرول کہاں نکلے گا، ہوائی جہاز سے بھی تیز کوئی سواری آ جائے گی، چاند پر مکان بنے گا کہ نہیں بنے گا، مریخ زحل عطارد پر کس کا بنگلہ بنے گا، اڈانی کو سب سے زیادہ روپیہ ملے گا، حکومت اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ سب پیغمبروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں پیغمبروں کی ذمہ داری ہے اللہ کی مانو۔ جب اللہ کی مانے گا تب پیغمبر یہ کہے گا اب پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، بہن بھائی کا حق نہ دبا لینا، یہ ہے میراث کا آرڈر آسمانی، اس کے مطابق تو دنیا کی حکومت بھی بن جائے گی۔ دنیا کی حکومت بنانے پیغمبر نہیں آئے گا، یاد رکھو، لیکن جب اللہ کی مانو کہ تو دنیا کی حکومت اسی کے طفیل میں بن جائے گی۔ یہ جو بات چلائی جاتی ہے ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے کہ اسلام دنیا میں آیا ہے خلافت اسلامیہ قائم کرنے کے لیے، حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اسلام اس لیے آیا ہے کہ سارے انسانوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو، اللہ کے قانون کا پابند بنائے۔ جب قانون کے پابند یہ بنیں گے تو وہ کیسے بنیں گے؟ ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ارے بولو نا، ووٹ دینے سے نہیں، اسمبلی میں جانے سے نہیں، اس گھر میں 5 وقت سجدہ رگڑنے سے، سجدہ کرنے سے ہوگی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ 4 ذمہ داری ہوگی حکومت اسلامیہ پر آنے والوں کی بنیادی۔ سمجھ رہے ہیں؟ امیر المومنین کیسا ہو، فلسطین کا صدر کیسا ہو جو 2 بوتل پی کے سوتا ہو، ایسی حکومت اسلامیہ نہیں بنے گی۔ ایسا ہو جو خود تراویح سناتا ہو، ایسا ہو جو غزہ کے اندر گھر گھر حافظ قرآن بنانے کا مشن چلایا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو کیا دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اللہ رحم کرے۔ آج اس پوزیشن میں جس میں آپ اور ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے، اور اللہ ہم کو آپ کو ایسے حالات میں نہ لائے، عورتوں کا حلقہ، بچوں کا حلقہ، مردوں کا حلقہ کیمپوں میں لگا ہے، لائٹ نہیں ہے، موبائل کی لائٹ سے عورتوں میں برقع پوش، آنکھ بھی نہیں، بس خالی آنکھ کھلی ہو تو کھلی ہو، اندھیرا ہے، لائٹ جلا کے موبائل کی، قرآن ہاتھ میں لے کے ایک ایک آیت وہ پڑھ رہی ہے گھوم گھوم کے، اور سب عورتیں اسی کو رٹ رہی ہیں۔ تحفیظ القرآن للنساء، تحفیظ القرآن للاطفال، تحفیظ القرآن للمشائخ، یعنی عمر دراز،
تحفیظ القرآن للمسنات، یعنی بوڑھی پھوسٹ عورتوں کے لیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ آج ہے، آج کی بات ہو رہی ہے. آج ان کے یہاں سسٹم یہ ہے. وہ بندہ خدا جس کو فریب دے کر کام پورا کیا گیا، بہرحال اس کی تو تمنا تھی کہ ہم اس راستے میں کام آ جائیں، اسی نے یہ کام شروع کیا تھا قرآن کے حفظ کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ اس دھرتی پر، اس زمین پر بلڈنگیں نہیں چاہتے پیغمبروں سے، حکومت اور ہوائی جہاز نہیں چاہتے. وہ چاہتے کیا ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. سمجھ رہے ہیں کہ دھوکے میں نہ رہیے گا. بدر میں وہ لوگ نہیں آئے تھے جو تہجد چھوڑ کے آئے ہوں، نہیں. اگر تاریخ میں کسی نے کچھ گڑبڑ کیا ہے تو اس کے منہ پر یہ بات ماری جائے گی. بدر میں وہ آئے تھے، ایک ایک اگر اپنے وقت کا، نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو پیغمبر بنایا جاتا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بدر میں وہ لوگ آئے تھے. ایسے ہی تھوڑی سامنا کر لیں گے آپ، گناہ کر کے ان کا سامنا کریں گے، کبھی نہیں دھوکے میں نہ رہیے گا. وہی ہوگا کہ بھاگنا پڑے گا چپل چھوڑ کے محمدی مسجد کے سامنے سے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بدر میں جو آئے تھے انہوں نے بھگایا ہے، بھاگے. ارے بولو نا، غلط سنا رہا ہوں کیا؟ لگتا سب غلط بول رہا ہوں آج، اسی لیے سب ایسے بیٹھے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بدر میں آنے والوں نے بھگایا ہے 1000 کو، بھاگے نہیں ہیں. اس لیے آپ ہم یہ سوچیں سود کھاتے رہیں، بدکاری کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، نمازوں سے منہ موڑے رہیں، ہمارے بچے دین سے منہ موڑ کے بھاگتے رہیں، اور پھر ہم کو بیٹھے بیٹھائے 543 سیٹیں مل جائیں، ایک لنگڑی سیٹ بھی نہیں ملے گی، ٹوٹی کرسی نہیں ملے گی. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ ان کو اس سے بالکل کوئی فکر نہیں. انہوں نے طے کر رکھا ہے سب چلا جائے. یہ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ لوگوں کے مکان گرائیں گے. ارے کچھ نہیں بچا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ کوئی فکر نہیں ان کو، ذرہ برابر نہیں فکر ہے. فکر یہ ہے کہ اللہ کے ازلی ابدی ہمیشہ کے دشمن مسجد اقصی کو، نبیوں کی اولاد کو، صحابہ کی اولاد کی زمین کو آج نہیں تو کل چھوڑ کے جائیں یا قبرستان بنے ان کے لیے. بس ایک ہی بات ہے ان کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 20-20 کلو کا ہتھیار لے کے چل رہے ہیں، پینٹ شرٹ پہن کے، سب ایسے ہی ہے ہماری طرح. ان میں سے اکثریت بتا رہا ہوں، کہنے کی چیز نہیں تھی لیکن کہہ رہا ہوں، جمعہ کے دن 50,000 سے زیادہ درود پڑھتی ہے. 50,000 سے. اکثریت حافظ قرآن ہے. سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں ہے؟ وہ نشانے پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے رہتے ہیں قبول کر لیجئے گا کام کو یا ہم کو. سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ کلام سمجھ لیجئے آپ، اللہ کی بات ہے یہ، ہماری کسی کی بات نہیں ہے یہ. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح ہوا، ان کے جانشینوں کے ساتھ یہی ہوا. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تمہارا امیر کہاں ہے؟ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہم ملنے کے لیے آئے ہیں. کہاں سے؟ کہا روم سے آئے ہیں. کہا جاؤ دیکھو کہیں ہوگا مسجد میں سو رہا ہوگا. علامہ شبلی نے یہ بات لکھی الفاروق کے اندر کہ وہ جب تلاش کرتے ہوئے آیا ہے تو مسجد نبوی اس وقت کی نہیں آج والی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ کنکر نہیں، کنکر تو 1972 میں بچھایا گیا تھا، چھوٹے چھوٹے. تب تو وہ پتھر اور ٹکڑا اور مٹی صحابہ نے اپنے ہاتھ سے اسی کو برابر کر لیا تھا. اسی زمین پر یہ بندہ خدا سو رہا ہے، سر کے نیچے ایک پتھر کا ٹکڑا ہے تکیہ کی جگہ پر، اور چادر اوڑھے خراٹے لے کے ایسا سو رہا جیسے مخمل پر سو رہا ہو. دیکھا پھر مڑ گیا. کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے، کس کو تلاش کر رہے تھے؟ کہا امیر کہاں تمہارا؟ کہا کیا وہی تو دیکھا تم نے اس کو؟ کہا وہی امیر ہے. کہاں پر آیا؟
अब न कोई साथ हो, में कोई नहीं था, कोई एक आदमी भी नहीं था। समझ में कुछ बात आएगी? वो बंदा आज भी वहीं सो रहा है सो रहा है कि नहीं? अरे शिया तो नहीं हो गए हो? नहीं सो रहा है? नहीं पता, किसी को नहीं पता, वही है वो। और कल इमामुल अंबिया के कदम के साथ पकड़ के खड़ा होगा वहीं से। समझ रहे हैं कि नहीं? ये वही बंदा है। बात आई सुनो, लौ काना बअदी नबियुन लकाना उमर। अगर इम्कानी एतबार से हम कहते हैं, हुजूर कह रहे हैं, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता तो अल्लाह ने उमर के अंदर सिफात नबूवत दे रखी है, नबी बन जाते ही है। लेकिन क्या कहा आगे सुन लीजिए। पता था हिंदुस्तान में अंग्रेज का एक नबी पैदा होगा, पैदा किया जाएगा मशीन से, जैसे पोल्ट्री फार्म में मुर्गी का बच्चा पैदा होता है ना, इसी तरह यहाँ की हुकूमत पैसे से नबी पैदा करेगी। इसलिए हुजूर ने पहले ही कह दिया, लौकाना के साथ भी ये हदीस जुड़ी है, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नहीं। उसके बाद दूसरी हदीस में कहा, आएंगे कम से कम 30 दज्जाल, यानी झूठे फरेबी, कज़्ज़ाबून दज्जालून, सब झूठे फरेबी होंगे। इसलिए बचाइए अपने को। बहुत से लोग इसमें नए नए हाथ जोड़ देते हैं, मुहक्किक हैं, हदीस के मुफस्सिर हैं। हाँ, वो मुसलमान तो माने जा सकते हैं। अरे कैसे माने जा सकते हैं? वो कैसे मुसलमान माने जाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं माने जाएंगे वो। जिसने नरमी दिखाई उनके बारे में, याद रखो ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये दज्जाल है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, यही कादियान पंजाब में सड़ रहा है। आज का सबक यही लेके उठिए आप। इमामुल अंबिया, नबी की हैसियत से भी आखिरी, रसूल की हैसियत से भी आखिरी, साहिब किताब के एतबार से भी आखिरी, कानून इलाही के एतबार से भी आखिरी, मिसवाक करने के तरीका जो आपने बताया उसके एतबार से भी आखिरी। कोई ये कहे कि मिसवाक का तरीका हम बताते हैं पाए यहाँ से आ जाएगा तो झूठा है। समझ में कुछ बात आई है? बहरहाल बात ज्यादा हो रही है। फरमाया क्या कहा अल्लाह ताला ने? हुजूर की तरफ से कहिए, हमने कभी नहीं कहा है और ना हम ये कहेंगे कि हम गैब जानते हैं। अजीब तमाशा, ये बात क्यों कही? इमामुल अंबिया को सारे नबियों के हालात, उम्मतों के हालात बताए गए। भला उम्मत ने अपने नबी के बारे में गुलू से काम लिया, अल्लाह नहीं बनाया बल्कि अल्लाह से ऊपर ले गई, अल्लाह का बेटा बना दिया। इसलिए मेरी उम्मत, तुम गुलू में न पढ़ना। मेरे पास इल्म बस उतना ही है जितना अल्लाह ने मुझे बताया और पढ़ाया। एक दो नहीं, कई दलील है। आप सुनते हैं, वक्त कम है, खाली इशारा कर दूं। एक ग़ज़वे से वापस हो रहे हैं, उलमा से पूछिएगा। हजरत ताहिरा सिद्दीक़ा अफीफा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम हुआ कि नहीं? अरे बोलो ना। अगर आपको इल्म कामिल, इल्म मुहीत गैब का मिला था, आप कहते ना कि काहे को टेंशन में हो गए, फला झाड़ के नीचे है वहां से लेके आ जाओ। अरे बोलो ना भाई। दूसरा इशारा सब हदीस में मौजूद है, पूछो अपने उलमा से। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर ने जवाब दिया अलैका अस्सलाम या जिब्रील। खड़े, हुजूर का आ जाओ। कहा हम नहीं आते। कहा अरे ऐसा क्यों? हमारी दोस्ती तुम्हारी इतनी पक्की और फिर आज कह रहे हो नहीं। कहा कि हम उस घर में नहीं दाखिल होते जिस घर में तस्वीर हो या कुत्ते हो। तो कहा अरे मेरे घर में कहाँ? आपके पलंग के नीचे कुत्ता का बच्चा बैठा हुआ है। अगर आप इल्म कामिल, इल्म मुहीत, तो कुत्ता का बच्चा नहीं जान सके। इसलिए अगर कह दिया कि दीवार के पीछे का इल्म आपको नहीं था तो भाई लोग उछल पड़ेंगे। समझ में बात आएगी नहीं है? अरे सुनो, समझो,
حق بات کے لیے ڈرا نہیں جاتا، اور نہ میں آپ سے کہتا ہوں وہاں پتھراؤ کرو جا کے، نہ نعرہ لگاؤ، یہ بھی نہیں کہوں گا، اتنی حماقت نہیں کرتا میں۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ دوسری امتوں نے اللہ کے نبیوں کو اللہ بنایا، ولیوں کو تو چھوڑا انہوں نے، لیکن اس گندے اثرات جب شیطان نے مسلمانوں میں ڈالے تو خاص طور سے بر صغیر کے اندر ولیوں کو نبی بنایا گیا، اور نبی کو ارے بولو نا اللہ بنایا گیا، جو عرش پر وہی فرش پر، پتہ نہیں کیا، ہم کو تو آتا نہیں ان کا گانا، سمجھ میں بات آئی کہ عرش والا چلایا فرش پر، اتنا معمولی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جہاں رسائی جبرائیل کی نہ ہو وہ فرش پر چلا آیا۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، کیا ایمان لے کے بیٹھے ہو، کیا دین لے کے بیٹھے ہو۔ اس لیے آپ کو سنو، غیب کی پہلی بات سنو، آج کا بس سبق اتنا ہی رکھو۔ غیب کہتے ہیں ایسی بات، ایسی جانکاری حاصل کرنا جو اوپن نہ ہو، اردو میں اسی کو کہتے ہیں چھپی باتوں کو جاننا۔ اب چھپی باتیں ایک تو یہ کہ جیسا کہ ہمارا آپ کا مزاج ٹو میں رہتے ہیں، یہ جونپوری وہاں تفسیر کرتا ہے کتنا پیسہ ملتا ہے اس کو، یہ کہاں جاتا ہے، یہ سبزی کی تھیلی اٹھاتا ہے تو کوئی آگے پیچھے رہتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں ٹوہ میں لگنا، جاسوسی۔ مخبری اور چیز ہے، جاسوسی میں شر ہے، سامنے والے کا عیب بیان کیا جاتا ہے، سمجھ میں بات آئی؟ اب یہ یہاں سے جو آپ جانکاری حاصل کریں گے، معلومات 99% غلط، اس کو غیب نہیں کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی دوڑا دوڑا آ رہا ہے اور کہہ رہا میرا روڈ اسٹیشن پر ٹرین کے 2 پہیے نکل گئے، آپ کو تو کچھ پتا نہیں، اور اس وقت موبائل بھی نہیں کھولا آپ نے، تو آپ کو ایک چھپی بات پتا چلی کہ نہیں؟ لیکن یہ آپ کو پتا چلی ہے بتانے سے، آپ کا دماغ وہاں نہیں گیا ہے، وہاں سے وہ 2 پہیا اڑ کے آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے۔ ویل آپ بولیے کہ انگریزی، ہم تو دیہاتی آدمی ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب یہ جب بتایا تو پتا چلا کہ چھپی بات بتائی جا رہی ہے۔ نبی کو جو غیب کی باتیں بتائی گئی، بتانے والا ہے کون؟ اللہ۔ واسطہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بنایا، اور کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ محتاج سے جبرائیل کے نہیں، یہ نبی آمنہ کا بیٹا ہے، یہ نبی عبداللہ کے خون سے پیدا ہوا ہے، یہ نبی ابو طالب کا بھتیجا ہے، یہ نبی عبد المطلب کا پوتا ہے، تو انسانی کمزوری اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ اللہ کو دیکھے گا یہ؟ ارے بولو، ہاں اللہ نے جب چاہا کہ آؤ ہم دکھائیں گے، لیکن ایسا دکھائیں گے کہ آپ وہاں بیان کر سکیں گے، تو دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم دیکھیں گے، اللہ میاں نے کہا کیا مذاق ہم سے کر رہے ہو بلا وجہ کا، آپ ہم کو دیکھیں گے، یعنی ہم آج کو طے کر کے آئے دور پر، آپ کو دیکھیں گے۔ کہا تو پھر سنبھل کے رہنا۔ اب اللہ میاں نے خالی معمولی سی تجلی دکھائی، وہ بھی ایک درخت پر، موسیٰ بے ہوش ہوئے کہ نہیں؟ امام الانبیاء بے ہوش ہوئے، بلکہ امام الانبیاء تو ہنس کے کہنے لگے جبرائیل سے، یہ جملہ میں پڑھا رہا ہوں سمجھنے کے لیے، آگے چل یار، بغیر تیری گائیڈ کے ہم کہاں؟ ارے بس ایک بال برابر بھی نہیں میں کھسک سکتا، حضور چلے گئے۔ تو جب سامنے والی شخصیت، ذات جو کائنات کی خالق، کائنات کی مالک، کائنات کی حقیقی مربی، وہی کہہ رہی ہو اے محبوب آؤ، تو وہ اپنی طاقت کے پردے میں لے کے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب 23 سال میں جتنا چاہا بتایا، صحابہ کو نہیں بتایا۔ جبرائیل نے کبھی صحابہ سے ملے؟ یہ شیعہ ہو تک کیا ہے، علی سے ملتے رہے جبرائیل، کس سے ملتے رہے؟ ارے بولو نا، ارے بول تو دیا کرو، کبھی کبھی میں گارنٹی لیتا ہوں، کہیں اگر آپ کہہ دیں علی سے ملے تھے کون؟ جبرائیل،
कौन कह रहा था? हसन अस्करी, उनके मुज्तहिद साहब। तो मैं कहूँगा कि हाँ चलो पूछ लेते हैं, कहा था कि नहीं कहा था। इसे डरो नहीं, समझो। तो ये कहते हैं जिब्रील किसके पास आए? अली के पास। तो अली के पास आए तो उनको क्या दुश्मनी थी हजरत अबू बकर से? हजरत उमर के पास क्यों नहीं गए? अरे बोलो ना। लिहाजा पता चला फराड बन है, एक नंबर का झूठ, सिवाय कहीं और के जिब्रील के जाने की ताकत ही नहीं। दी कुव्वतिन इंद दिल अर्श मकीनिन मुताइन सम्मा अमीनिन। मुता किसको कहेंगे? जिसका जो कुछ कहा गया उतने ही कर रहा है, बाल बराबर भी फर्क नहीं कर रहा है। तो हुजूर क्या भेज रहे हैं अल्लाह ताला की जिब्रील वहां जाओ, और वो चले गए कहाँ? तो ये नाफरमान हुई है कि नहीं हुई है? अरे बोलो ना भाई। इसलिए अब जिब्रील अल्लाह ताला के बताए हुए हुक्म को बता रहे हैं। हुजूर अभी तक नहीं जानते थे, तो जानकार हो गए, लेकिन जितना बताएंगे उतना ही जानेंगे ना। हुजूर कभी ये कह सकते हैं, और कहीं नहीं कहा, कि अल्लाह ताला का इल्म कामिल और मुहीत मैं जानता हूँ। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अगर ये बात है तब तो फिर हमें आयतल कुर्सी का तर्जमा मतलब कुछ और लेना पड़ेगा। अल्लाह ताला कहते हैं वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, ऐ इल्मुल्लाही, अल्लाह के इल्म का कोई मामूली सा हिस्सा कोई घेर नहीं सकता, ये लोग नहीं कुछ ले सकते, इहाता नहीं कर सकते। इमामुल अंबिया भी इंसान हैं कि नहीं है? लिहाजा गैब से मुराद वही उलूम है, वही चीजें हैं जितना अल्लाह ताला ने चाहा। बात लंबी हुई, बस मुख्तसर कर दूं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बताया, वो भी इल्म गैब वाले हुए। उसके बाद के नबियों को बताया, ईसा अलैहिस्सलाम तक बताया। ईसा घबराना नहीं, ज़ाहिरी तौर पर जिब्रील साथ रहेंगे, लेकिन आपको ये लोग सूली पर लटका सकेंगे, आपको यहाँ आना है। और फिर आपका आखिरी मिशन जो है वो यूं है, दज्जाल को मारने। सब बताया कि नहीं बताया? अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे नबियों से ज़्यादा दे दिया। उसकी मिसाल ऐसी ही है, एक आदमी 12 पास हुआ, कितना? और फिर एक आदमी आगे गया, बी काम किया, BA किया, तो एक डिग्री और गया कि नहीं? फिर एक उससे ऊपर गया, एक उससे ऊपर, एक गया तो कहने लगा डॉक्टरेट। समझ में बात आई? अरबी में दुक्तूरा करके आ रहा है। ये भाई दुक्तूरा क्या है? आप पूछो, हम तो लफ्ज़ नहीं जानते तो कैसे बता दें? समझ में बात आई? तो आदम अलैहिस्सलाम को भी डिग्री थी नबूवत और रिसालत की, इमामुल अंबिया को भी थी, लेकिन खत्म नबूवत ये डिग्री सारे नबियों की डिग्री पर भारी। बस यहाँ खत्म मामला। अब अल्लाह ताला सबसे ज्यादा बता दे, कह दे, तो वही बताएंगे, वही कहेंगे जितनी जरूरत है। नहीं समझ रहे? अल्लाह ने बताया कि देखो मक्का जाइए आप, प्लान पूरा बनाइए, लेकिन मक्का में कहाँ कहाँ कब सामना कितने लोगों का होगा ये पहले बता दिया था। वहां तो जाके मुकाबला होने लगा। एक ही जगह हुआ कि नहीं हुआ? उम्रतुल कज़ा का, अरे उसका उम्र का ख्वाब देखा आपने, नबी का ख्वाब हुज्जत का, चलो चल पड़े। अल्लाह ने ये नहीं बताया था कि हुदैबिया में आप रोके जाएंगे। रोके गए कि नहीं रोके गए? वहां से वापस हुए एहराम खोल के कुर्बानी करके। फिर कैसे कह दिया कि जो इल्म अल्लाह का वही इल्म नबी का है? तौबा तौबा, ऐसा गलत अकीदा। अल्लाह ताला हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल, हाँ जी, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै। यही एक बात समझ लीजिए, वक्त पूरा ज्यादा हो गया। मैं तो सिर्फ उस वही, उस हुक्म की पाबंदी इत्तिबा करता हूँ जो मेरी तरफ नाजिल किया जाता है, उतारा जाता है, भेजा जाता है। पता चला कुरान हुज्जत इंसानों के लिए, हदीस नबवी भी हुज्जत। और हदीस नबवी में आपका इरशाद, आपका अमल दोनों हुज्जत। इसलिए सुनिए कान खोल के, हमारे आपके परश करने पर
سنت مسواک کا درجہ دے دیا جائے کسی کی ہمت نہیں ہے۔ ہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں کیا کہ منہ کی صفائی کے لیے ایک آسان طریقہ ہے، اتنی تو گنجائش نکالی جا سکتی ہے، لیکن مسواک جو درجہ حاصل کی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت کی دشواری تنگی کی فکر نہ ہوتی تو میں مسواک کا حکم دے دیتا۔ اس لیے کبھی دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب پر شیخ سدیس مسلح پہ کھڑے ہوئے یوں کر رہے ہیں، کہا یار کیسا آدمی ہے، یہ بھی عجیب ہے، حرم کا امام۔ ارے مسواک کہاں کرنا تھا؟ وضو خانے میں، اور کہاں کر رہا ہے؟ کیوں؟ ان مجتہدین نے کہا کہ یہ مسواک کا حکم للصلاۃ، نماز کے لیے ہے۔ تو اب تکبیر تحریمہ کہنے جا رہے ہیں نا، تب یوں کیا، اور ان کے مسوڑے مضبوط ہیں، خون نہیں نکلتا۔ ہمارے آپ کے مسوڑے کتنے مضبوط ہے پتہ ہے سب، اس لیے ہمارے مجتہدین نے راستہ نکالا، وضو میں مسواک کر کے آؤ تاکہ جو خون نکلے وہیں دھل جائے، ورنہ ہم یہاں کھڑے ہوں گے خون نکلا تو وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ارے مجتہدین نے راستہ نکالا، دونوں درست ہوئے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ عرب ہیں، ان کی ایک انگلی اگر یوں مارا تو معلومہ کی ران پھٹی، اور سدیس تو ویسے بھی طاقتور پہلوان ہے، اسی لیے حرمین سب پکڑے ہوئے ہیں نا۔ وہ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ارے بھائی مذاق میں کہہ رہا ہوں لیکن سمجھو بات کو، ایسا دھکا مار دے تو اس کے سائڈوں گر جائیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لہذا مجتہدین نے امام الانبیاء کی ارشادات کو سامنے رکھ کر معنی مطلب نکالنے کی بات کہی، آسانی سہولت کے لیے، غیب یہ نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال اس پر ہم نے تفصیلی کوئی بات نہیں کی، علمی بہت لمبی بات ہے۔ ایک بات اور یاد پڑی، وقت ہو گیا لیکن آپ کو ہم سناتے چلے جائیں۔ لا عالم الغیب، ترجمہ ان کے یہاں کیا ہوتا ہے سن لو، آج یاد پڑ گیا۔ نہ آپ یعنی آپ خود غیب کا علم لیتے ہیں، یعنی آپ اپنی محنت اور کوشش سے ذاتی طور پر غیب نہیں لے سکتے، غیب کے علم میں دخل دے سکتے، لیکن ہم آپ کو سارا علم دے دیتے ہیں۔ اب ہمارے مولانا یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے ادب کے ماہر ہیں کہ یہ ترجمہ عالم الغیبہ کا اس طرح کا کیسے ہو جائے گا؟ یہ تمہارے گھٹنے پھوٹے سر، کہاں کا اینٹ کہاں کا روڑا، بھان بتین نے کنبا جوڑا۔ سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سیدھی بات ہے، لائے نبی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ کہیے انسانوں سے، ان بگڑے لوگوں سے، ہم غیب کو جانتے ہی نہیں ہیں، نہ ذاتی طور پر کوئی طاقت ہے کہ لگا کے، اور نہ عطائی طور پر یعنی اللہ نے دیا تو ہم اس غیب کچھ نہیں جانتے، جو بتا دیا بتا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ملک اور دنیا کے حالات کے مطابق تو سب کو دسترخوان پر بیٹھا کے کباب کھلائیے گا، لیکن اس کو اتحاد نہیں کہیں گے کہ عقیدہ خراب کر لیجئے گا۔ ارے سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے؟ اس درس کا یہی نچوڑ ہے، عقائد اپنے بچا کے رکھیے، عقائد کی حفاظت کیجئے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔